محترم احباب، گزشتہ آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی وسعت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ جو رحمت ہے تو وہ تقوی والوں کے لیے، زکوٰۃ والوں کے لیے، ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہوگی۔ پھر یہ کون لوگ ہیں، اس کی اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی امی کی اتباع کریں گے، کہ جس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی اس کا ذکر ہوگا۔ وہ نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے منع کرے گا، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے گا، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے گا، وہ ان کے بوجھ اور ان کی قیدیں جو ان کے اوپر ہیں وہ ہٹائے گا۔ تو پھر جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور جو اس کا ساتھ دیں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے کہ جو اس کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے۔ میں گزشتہ دروس میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات تک جو ابتدائی نبی ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات، حضرت سیدنا شیس علیہ الصلاۃ و تسلیمات، حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات، تو یہ ابتدائی جو 4 نبی ہیں، ان کے دور میں انسانیت بہت ابھی محدود تھی اور ایک ہی علاقہ کے اندر تھی۔ تو اس لیے اس وقت یہ جو 4 نبی آئے ہیں تو یہ اس وقت کی ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ انسانیت اتنی محدود تھی، اتنی تھوڑی اور چھوٹی تھی کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صفحہ 143 آیت نمبر 59 سورہ اعراف۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حالانکہ اس وقت کی پوری انسانیت کے لیے آئے تھے، لیکن وہ پوری انسانیت ہی اتنی محدود تھی کہ جس کو ایک قوم کا جو ہے وہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے بعد انسانیت جو ہے وہ مختلف علاقوں میں تقسیم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات تک جتنے انبیاء آئے ہیں
وہ سارے کے سارے اپنے اپنے قوم یا اپنے اپنے علاقے تو اس کی طرف ہی آئے ہیں۔ اسی سورہ اعراف کے اندر بھی چند ایک کا ذکر تو موجود ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو انہوں نے یا قوم کہہ کر خطاب کیا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 73، اس میں حضرت صالح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی یا قوم کہہ کر خطاب کیا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 80، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ فرمایا۔ تو یوں فرمایا کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تو حضرت لوط علیہ الصلاۃ و تسلیمات بھی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا شعیب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ فرمایا۔ تو ان کے متعلق بھی فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے یہی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بہرحال سابقہ انبیاء کرام اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ تو یہ پھر آگے جمیع کا لفظ بھی جو کہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو انسانیت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل چکی، اور اس کے باوجود میرے آقا کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنایا گیا ہے۔ تو کوئی اور نبی ایسا نہیں گزرا کہ پوری کائنات کے اندر انسانیت پھیل چکی ہو اور وہ نبی ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے آیا ہو۔ جب 4 نبی پہلے ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں تو وہ ساری انسانیت بڑی محدود اور ایک ہی علاقے میں تھی، وہ پوری زمین کے اوپر پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ تو یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اللہ رب العزت کا تعارف کروائیں کہ اللہ وہ ہے کہ جو بادشاہ ہے، جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ تو ساری کائنات کی بادشاہت، ساری کائنات کا اختیار جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر عارضی حکمران ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کی حکمرانی اور ان کی بادشاہت ایک تو یہ کہ وہ بڑی محدود جگہ کے لیے، محدود علاقے کے لیے ہوا کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ختم ہو جانے والی ہوا کرتی ہے۔ ان کی زندگی میں بھی ختم ہو جایا کرتی ہے بعض اوقات،
کئی حکمرانوں کی زندگی میں ہی ان سے حکومت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور بعض اوقات ان کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا حاکم نہیں ہے کہ جس کی حکمرانی ہمیشہ کے لیے ہو۔ وہ صرف اور صرف میرے اللہ رب العزت ہیں کہ جن کی حکمرانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کائنات کے ایک ایک ذرے پر اللہ رب العزت کی حکمرانی ہے۔ آسمانوں کی حکمرانی بھی، زمین کی حکمرانی بھی، سب وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا ہو، لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ پھر بندگی اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی بندگی نہیں ہے۔ جب وہ بادشاہ وہی ہے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے، حکمران وہی ہے، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، سب کچھ انتظامات چلانے والا وہی ہے، تو پھر بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ جب وہ سارے کام جو ہے وہ تمہارے وہی سر انجام دے رہا ہے، وہی تو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے، تو بندگی کرنے کے لیے پھر کسی اور کی طرف کیوں چلے جاتے ہو؟ تو لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، تو موت و حیات کے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ وہ خود جو ہے وہ ہمیشہ کا زندہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفت ذکر فرمائی ہے کہ الحی، کہ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، اور باقی جو بھی مخلوقات ہیں جن جن کو بھی زندگی ملی ہے تو ان کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہو۔ زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور زندگی ختم کر دینے والا بھی وہی ہے۔ مخلوقات میں سے انتہائی اعلیٰ اور انتہائی افضل ہستیاں انبیاء کرام علیہم السلام کی ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام تک کے لیے بھی اللہ رب العزت نے موت کا لفظ جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر استعمال فرمایا ہے کہ انبیاء کرام تک کے لیے بھی بہرحال موت ضرور ہے۔ اللہ اللہ، سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا۔ اب حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے معذرت سورہ مریم میں سورہ مریم میں مجھے تھوڑا غلطی لگی، میں نے سورہ انعام کہہ دیا پہلے۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 278 ہے، نہیں 278، ہاں جی، جی 276، صفحہ نمبر 276، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 15، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور اس پر یعنی یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن اس کی موت ہے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العزت ان کے لیے بھی موت کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرما رہے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 33، صفحہ نمبر 278، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ خود اپنا ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی بات کو قرآن حکیم میں ذکر فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر سلامتی ہو یوم ولدت، اس دن بھی کہ جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میری موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو
تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات خود اپنے لیے موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو قرآن حکیم کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ دعا فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ الذی یمیتنی ثم یحیین، کہ وہ اللہ کہ جو مجھے مارے گا بھی پھر وہ مجھ کو زندہ بھی کرے گا، تو وہ بھی خود اپنے لیے موت کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ سید الانبیاء محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر کے اندر جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی میت ہو جانے والے ہیں اور یہ بھی میت ہو جانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور انبیاء بھی وہ کہ جو شہید انبیاء ہیں، اور شہید انبیاء کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہوئے آیت نمبر 185 سورہ آل عمران صفحہ 68 ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے اور ان کے لیے بھی گویا کہ موت موجود ہے، تو سب کو زندہ کرنے والا، سب کو موت دینے والا وہ اللہ ہی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تو لوگوں پھر اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر جو کہ نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ، کہ جو نبی خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی آیات پر، سارے احکام پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوہ، اور اس نبی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، اور نبی کی اطاعت جو ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ رسول جو ہیں، نبی جو ہیں، وہ اپنی مرضی سے وہ کوئی بات نہیں کرتے، شریعت کے حوالہ سے جو کچھ بھی وہ فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو ایک حکم ہے کہ جو اس کو وحی کیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہی نبی بولا کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو اختیار کرنا ہے۔ تو واتبعوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو لفظ استعمال فرمایا گیا، احکام تو ہیں سارے اللہ ہی کے، اور ان کے اوپر عمل کرنے کا طرز وہ دیکھنا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز ہے، جس طرح انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے اس طرح عمل کرنا ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں نماز پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھا کرو کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہمارے لیے اسوہ جو ہیں، ہمارے لیے نمونہ جو ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو احکام اللہ کے ماننے ہیں اور اس طریقے پر ماننے ہیں کہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے، احکام کو اپنی مرضی سے نہیں ماننا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی کہ اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل پیرا ہونا ہے، تو پھر لعلکم تہتدون، تو پھر تم ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو حق کے ساتھ جو ہے رہنمائی کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم
جو مدینہ کے اندر یہود آ کر آباد ہوئے تھے تو ان میں سے کئی ایمان والے ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی جو ہے وہ حق کے ساتھ رہنمائی کرنے والے موجود ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ایمان قبول کر چکے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، عدل کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حکموں کو نبی کی اتباع کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ تو یہ صحیح راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق احکام الہیہ کو اختیار کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔